بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوہ دیورانی شدید گرمی میں بھی گرم رضائی اوڑھ کر سوتی اور صبح اٹھتے ہی رضائی چھپا دیتی، جبکہ مجھے اپنی دیورانی پر شک ہونے لگا تھا۔ تب بھی میں نے اسے زبردستی میکے بھیج دیا اور خود رضائی ڈھونڈ نکالی، اور رات ہوتے ہی دیورانی کی جگہ میں اس رضائی میں لیٹ گئی۔ ابھی 2 لمحے بھی نہ ہوئے تھے رضائی اوڑھے، جب اچانک میرا نام شہربانو ہے۔ میں ایک اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے ماسٹرز کر لیا تو سب گھر والوں کو میری شادی کی فکر ہونے لگی۔ گھر میں سب بڑے بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی اور اب میری باری تھی، لیکن میں مزید پڑھنا چاہتی تھی، اس لیے ایم فل اسلامیات کر کے ہی شادی کے لیے ہاں کی۔ تب تک میری عمر 26 سال ہو چکی تھی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیاں عموماً 22 سال کی عمر تک بیاہ دی جاتی تھیں، اس لیے میرے خاندان والوں کے بقول میری شادی کی عمر گزر چکی تھی، اس لیے انہوں نے میرے لیے آنے والے پہلے رشتے کو ہی قبول کر لیا۔ میرا رشتہ دیکھنے ایک عورت اور ایک خوبصورت لڑکی آئی تھی۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ عورت لڑکے کی ماں اور لڑکی اس کی چھوٹی بھابھی تھی۔ میں نے حیرت سے امی سے کہا کہ کیا ان لوگوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی پہلے ہی کر دی ہے؟ میری امی کہنے لگیں کہ ان کے چھوٹے بیٹے کی شادی 2 سال پہلے ہوئی تھی، افسوس کہ 1 سال پہلے ہی اس کی وفات ہو گئی۔ وہ لڑکی جو آئی تھی اس لڑکے کی بیوہ بھابھی ہے۔ ٹھیک، یعنی بیوہ دیورانی بھی ہے ایک میری۔ میں نے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا کہ اس بیچاری لڑکی کے ساتھ میں بہت اچھے سے پیش آؤں گی۔ میری ہونے والی دیورانی پھر دوبارہ اپنی ساس کے ساتھ آئی اور مجھے شگن ڈال گئی۔ میری کوئی کنواری نند نہیں تھی، شادی شدہ تھی 2 نندیں، مگر ان میں سے کسی کو بھی میں نے شادی سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ میری دیورانی صوبیہ اور ساس ہی آتی تھی۔ ان ساس بہو میں مثالی پیار تھا جو کوئی غیر دیکھتا کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ ساس بہو ہیں، دیکھنے سے لگتا تھا کہ ماں بیٹی ہیں۔ خیر، میں انہی سب سوچوں میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ میرے شوہر ایاز ایک خوبرو اور ہینڈسم انسان تھے۔ شادی والی رات عجیب تماشا ہوا۔ میری دیورانی نے کہا کہ آج کی رات دلہن کو دلہے کے کمرے کے بجائے کسی اور کمرے میں سلایا جائے۔ مجھ سمیت سب مہمان اور گھر والوں نے بری طرح سے چونک کر اس عجیب و غریب بات کی وجہ پوچھنی چاہی۔ وہ کہنے لگی کہ آج پورے چاند کی رات ہے، اچھا شگن نہیں۔ میری ساس نے اعلان کر دیا کہ جیسے صوبیہ کہے گی ویسا ہی ہوگا۔ میں تو کچھ بول نہ سکتی تھی، مگر اچھا ہو میرے شوہر کا۔ وہ کہنے لگے، اماں یہ فرسودہ روایات اور من گھڑت کہانیاں ہیں، میں ان سب باتوں کو نہیں مانتا۔ میں نے نوٹ کیا کہ اس بات سے میری دیورانی کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، جیسے اسے اپنی بات کا رد ہونا برا لگا تھا۔ میری ساس کہنے لگی کہ صوبیہ بہت نیک بچی ہے، عبادت گزار اور تہجد گزار ہے، اس نے کچھ سوچ کر ہی ایسا کہا ہوگا۔ مگر میرے شوہر نے کسی کی بات نہ مانی اور مجھے کمرے میں لے آئے۔ انہوں نے مجھ سے باہر ہونے والے تماشے کی معذرت کی۔ ان کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی کہ میری طرح انہوں نے بھی پہلے اپنی پڑھائی اور کیریئر پر فوکس کیا تھا اور بعد میں شادی پر۔ ہم دونوں کی سوچ بہت ملتی جلتی تھی اور ہم ساتھ بہت خوش تھے۔ میری دیورانی کی سبھی گھر والے بہت عزت کیا کرتے تھے اور سب اس کی بات بہت مانتے تھے سوائے میرے شوہر کے۔ باقی سب گھر والے اس کے کنٹرول میں تھے۔ ولیمے کی رات میرے شوہر ابھی کمرے میں نہیں آئے تھے جب وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، شہربانو تم سے ایک چیز مانگوں گی تو دو گی؟ میں نے خلوص دل سے کہا کہ ہاں ضرور، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور دوں گی۔ اس نے مجھے کہا کہ کل رات جو رضائی تمہارے بیڈ پر پڑی ہوئی تھی وہ مجھے بہت پسند آئی ہے، کیا تم وہ مجھے دے سکتی ہو؟ اس کے انداز میں اتنی معصومیت اور لاچاری تھی کہ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اسی وقت بیڈ پر بچھی رضائی اٹھا کر اسے دے دی اور الماری سے اپنا جہیز والا کمبل اٹھا کر بیڈ پر ڈال دیا۔ پتہ نہیں اسے اس رضائی کا کرنا کیا تھا۔ اگر اسے اتنی ہی پسند تھی تو وہ ہمارے لیے نہ لیتی، اپنے لیے لے لیتی۔ میں نے سوچتے ہوئے اپنے شوہر سے بات کرنا چاہی، مگر پھر رک گئی کہ ایک رضائی ہی تو لی ہے، کون سا اس نے کچھ بڑا مانگا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے شوہر سے بات چھپا لی، کیونکہ مجھے ایک ہی رات میں اندازہ ہو چکا تھا کہ میرے شوہر صوبیہ کو کچھ خاص پسند نہیں کرتے۔ میری دیورانی کبھی مجھے بہت بے ضرر لگتی اور کبھی بہت عجیب، وہ ایسی حرکتیں کرتی تھی جو میری سمجھ میں کبھی نہیں آتی تھیں۔ میری شادی جنوری میں ہوئی تھی اور سردیوں میں تو خیر رضائی کا موسم ہوتا ہے، لیکن اب مئی کا مہینہ آ چکا تھا۔ گرمی انتہا کی بڑھ چکی تھی اور سورج آگ برسا رہا تھا۔ ایسے میں میری بیوہ دیورانی اتنی شدید گرمی میں بھی رضائی اوڑھ کر سوتی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ رضائی پیٹی میں چھپا کر رکھ دیتی
تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، مجھے بھی پتہ نہ چلتا اگر میں اس دن اسے دیکھ نہ لیتی۔ میری ساس کی طبیعت خراب تھی اور مجھے ان کی دواؤں کا کچھ علم نہ تھا، اس لیے میں اس سے پوچھنے کے لیے اس کے کمرے میں چلی گئی اور وہاں اسے رضائی میں لیٹے دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ میرے نزدیک یہ پاگل پن والی بات تھی کہ اتنی شدید گرمی میں کوئی رضائی لے کر سوئے۔ میں نے ایک دن اپنی دیورانی صوبیہ سے پوچھ ہی لیا کہ تم ابھی بھی رضائی لے کر کیوں لیٹتی ہو؟ کیا تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ کہنے لگی کہ کیا بتاؤں میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میرا جسم اکثر سن ہو جاتا ہے اور مجھے بہت سردی لگتی ہے، یہاں تک کہ گرمیوں میں بھی پورا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسی بیماری کی وجہ سے گرمیوں میں بھی خود کو رضائی میں لپیٹنا پڑتا ہے۔ مجھے اس کی بات کا یقین آ گیا اور مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ کچھ ہی دن ایسے گزرے، پھر پتہ نہیں کیوں میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ میری ساس کو لگا کہ شاید کوئی امید والی خبر ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ میری صحت ہی خراب ہو رہی تھی اور دوسری طرف میری بیوہ دیورانی جس کا شوہر بھی نہیں تھا، اس کی جوانی نکھرتی جا رہی تھی، وہ دن بدن حسین ہوتی جا رہی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ وہ تو خود کو بیمار بتاتی ہے، پھر یہ اس پر رنگ روپ کیسے آ رہا ہے؟ ایک دن میں نے اسے رضائی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا، بھلا رضائی کے ساتھ وہ کیا باتیں کر رہی ہے؟ کبھی وہ پیار سے رضائی پر ہاتھ پھیرتی تو کبھی بڑبڑانے لگتی۔ مجھے اس پر شک ہونے لگا کہ وہ اپنے حواسوں میں بھی ہے یا نہیں۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ جو رضائی میں نے تمہیں دی تھی وہ واپس کر دو، اس کی جگہ کوئی اور لے لو، مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ وہ رضائی تم نے مجھے دی تھی، اب وہ میری ہو گئی ہے، اب اسے تم بھول جاؤ۔ میں اس کی بدتمیزی پر ششدر رہ گئی۔ اس نے صاف انکار تو کیا ہی تھا، مگر اتنے برے طریقے سے وہ جواب دے گئی تھی کہ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ یوں ہی کرتے کرتے جولائی کا مہینہ آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ اب تک اس کے سر سے رضائی کا بھوت اتر چکا ہوگا، مگر میں بھونچکا رہ گئی جب میں نے اسے گرم ترین رات میں رضائی اوڑھ کر سوتے دیکھا۔ اب تو میری چھٹی حس مجھے خبردار کرنے لگی تھی کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، ضرور کچھ ایسا ہے جو نظروں سے چھپا ہوا ہے۔ کچھ غلط ہونے کا احساس مجھے بار بار ہونے لگا تھا۔ ایک دن میں اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں گئی کہ دیکھوں تو صحیح کہ اس رضائی میں ایسی آخر کیا بات ہے۔ ابھی میں نے پیٹی کا ڈھکن کھولا ہی تھا جب وہ ایک دم کمرے میں آ گئی۔ میں تو اسے کچن میں کام کرتا ہوا چھوڑ کر آئی تھی، معلوم نہیں اسے کیسے خبر ہوئی اور اس نے عین وقت پر چھاپا مار لیا۔ اس نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور پورے گھر کو شور مچا کر اکٹھا کر لیا اور سب کو یہی کہنے لگی کہ میں اس کے کمرے میں چوری کرنے آئی ہوں۔ میں مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن گئی تھی۔ مزید برا یہ ہوا کہ میرا شوہر جو پہلے صوبیہ کے خلاف تھے، انہوں نے بھی اب کی بار میرا ساتھ نہ دیا بلکہ صوبیہ کا دیا۔ کہنے لگے کہ بانو مجھے تم سے ایسی امید نہ تھی، تمہارے پاس کسی چیز کی کمی تھی جو تم اس کے کمرے میں رضائی چوری کرنے آئی۔ میں نے جب بتایا کہ میں اپنی رضائی لینے کے لیے آئی تھی، تب میری اور زیادہ انسلٹ ہوئی کہ میں ایک رضائی کے پیچھے اس حد تک گھر جاؤں گی۔ میری دیورانی جان بوجھ کر کہنے لگی کہ بھابی میں وہ رضائی آپ کو لا کر دے دیتی ہوں۔ میں نے کہا ہاں جاؤ لے کر آؤ، مگر میرے شوہر نے منع کر دیا کہ رہنے دو، جس پر وہ خوش ہو گئی۔ میری دیورانی نے میرے خلاف اب محاذ کھول لیا تھا، لیکن میں بھی اس کی فطرت سمجھ چکی تھی۔ وہ سب گھر والوں کے سامنے مجھے ذلیل کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں بہت محتاط رہتی تھی۔ اس کی مشکوک حرکات دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ میں نے بھی ہمت نہ ہاری اور اس کا راز فاش کرنے کی ٹھان لی۔ انہی دنوں اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور میں امید سے ہو گئی۔ سب لوگ بہت خوش تھے سوائے میری دیورانی کے۔ سب کے دل اس خوشخبری کو سن کر صاف ہو گئے تھے۔ میرے شوہر اور ساس کا رویہ بدلنے لگا تھا اور میرا خیال رکھنے لگے تھے، لیکن اس دن کے بعد سے جانے کیوں اس کا وقت زیادہ اپنے کمرے میں گزرنے لگا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ کچن میں مصروف تھی تو میں اس کے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ سونے کے لیے وہ کیا کرے گی۔ 10 منٹ کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی اور اے سی آف کر دیا۔ اس کے بعد اس نے پیٹی سے رضائی نکالی اور اپنے اوپر لے کر لیٹ گئی۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ 5 منٹ میں ہی میں پسینے سے بھیگ چکی تھی، لیکن وہ آرام سے رضائی میں یوں سو رہی تھی کہ جیسے سردیاں ہوں۔ میں اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ بیماری کوئی بھی ہو، گرمیوں میں رضائی کون لیتا ہے؟ میں یہ سب اب اپنے شوہر سے بھی نہ کہہ سکتی تھی، کیونکہ اب معلوم نہیں کہ کیوں وہ صوبیہ کے خلاف ایک لفظ نہ سنتے تھے بلکہ اسی کی حمایت میں لگے رہتے تھے۔
ایک دن بعد میں نے اسے اپنے ساس کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تو چھپ کر اس کے کمرے میں چلی آئی۔ پیٹی کھول کر اس کی رضائی کو دیکھنا چاہا، مگر شاید اس نے کہیں اور چھپا دی تھی جو مل نہ رہی تھی۔ میں تبھی رضائی ڈھونڈ سکتی تھی جب وہ کمرے میں زیادہ دیر کے لیے موجود نہ ہو۔ اس کے لیے میں نے ایک پلان بنایا۔ ایک دن اپنی ساس سے کہا کہ بیچاری صوبیہ اپنے گھر والوں کو بہت یاد کرتی ہے، خود کبھی کہے گی نہیں اور مانے گی بھی نہیں، آپ اس کو خود اس کے میکے چھوڑائیں، کچھ دن وہاں گزارے گی تو خوش ہو جائے گی۔ میری ساس نے زبردستی میری دیورانی کا سامان پیک کیا اور اسے زبردستی اس کے میکے چھوڑنے چلی گئی۔ اب میں فرصت سے اپنا کام سر انجام دے سکتی تھی۔ میں نے اپنی دیورانی کے جاتے ہی اس کے کمرے کی تلاشی لی۔ مجھے گیلری میں رضائی رکھی ہوئی مل گئی تھی۔ رات ہوئی تو میں اس کے کمرے میں چلی آئی اور وہی رضائی لپیٹ کر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شاید 2 لمحے بھی نہ ہوئے ہوں گے رضائی اوڑے ہوئے کہ جب اچانک سے مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ یہ کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے میرا بدن ایک دم سے دہکتے ہوئے انگاروں پر رکھ دیا ہے۔ میرا سر ایک دم سے چکرانے لگا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ اگر میں 2 منٹ بھی مزید اس رضائی میں رہی تو میری موت واقع ہو جائے گی۔ لیکن میں نے اس وقت اپنی پوری طاقت جمع کر لی تھی اور سوچ لیا تھا کہ ابھی مجھے باہر نہیں نکلنا، کچھ بھی ہو جائے لیکن میں اس رضائی کا راز پتہ کر کے ہی رہوں گی جس کی وجہ سے میری دیورانی نے میری زندگی میں اتنا زہر گھولا تھا۔ میں نے تبھی محسوس کیا کہ اس رضائی میں کچھ سخت سا ہے۔ تبھی میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوئی اور ایک کونے سے رضائی ادھیڑ دی اور پھر ایک دم میں چونک گئی تھی کیونکہ اس رضائی میں کالے دھاگے اور اون کی ہی بنی کچھ گڑیاں موجود تھیں۔ یعنی میری دیورانی اپنی بیماری کی آڑ میں کالے جادو جیسا گندا کھیل کھیل رہی تھی۔ میرے پاس ابھی کوئی پختہ ثبوت نہیں تھا کہ یہ اسی کا کام ہے کیونکہ صوبیہ تو ابھی گھر میں موجود نہ تھی، تو کوئی بھی آسانی سے یہ کہہ دیتا کہ میں اسے پھنسانے کے لیے یہ گھناؤنا کھیل کھیل رہی ہوں، کیونکہ میری ساس اور نندوں کو تو ویسے بھی یہ لگتا تھا کہ میں صوبیہ کی خوبصورتی سے جلتی ہوں اور جیسی اس کی اس گھر میں اہمیت ہے وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اس لیے میں اس کے خلاف اگر کوئی سچ بھی لے کر آتی تو سب کو وہ جھوٹ لگتا، اور اب میں اس وقت کے انتظار میں تھی کہ جب مجھے بالکل صحیح موقع ملے اور میں صوبیہ کا بھانڈا پھوڑ سکوں۔ اب جب میرے سامنے یہ حقیقت آ چکی تھی تو مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اس گھر میں تو بہت کچھ ہی غلط تھا جس کا ادراک مجھے اب تک نہ ہوا تھا۔ کھانا بے شک کوئی بھی بناتا لیکن ڈال کر سب کو صوبیہ ہی دیتی تھی، اور حیرت انگیز طور پر جب ہم وہ کھانا کھاتے تو فوراً نیند کی آغوش میں چلے جاتے۔ صوبیہ خود کبھی بھی سب کے ساتھ کھانا نہ کھاتی تھی اور کہتی تھی کہ میں سب کے بعد کھاؤں گی۔ آخر کسی کو گرم گرم روٹیاں بنانے اور چیزیں پیش کرنے کے لیے بھی ہونا چاہیے، اور اس کی اس بات پر ہمیشہ ہی میری ساس صدقے واری جاتی تھی اور اسے ڈھیروں دعائیں دیتی تھی اور مجھے طنز کرتی تھی کہ اگر سیکھنا ہے تو کچھ صوبیہ سے سیکھو کیونکہ تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اگر صوبیہ بیوہ نہ ہوتی تو اب تک میرا بیٹا دیوانہ ہوتا اور جتنے گرے سے آتے ہیں تمہیں پتہ لگ جاتا۔ اب تم اپنے امید سے ہونے کا بہانہ بنا دیتی ہو۔ اور اپنی ساس کی اس طرح کی باتوں پر میں کبھی بھی یہ نہ کہہ پاتی تھی کہ صوبیہ مجھے بس کھانا پکانے تک ہی کچن میں رہنے دیتی تھی۔ اس کے بعد وہ فوراً کہتی کہ جاؤ، یہ کیا نحوست ہے، تیار ہو جا کے میز پر ایسے حلیے میں آؤ گی تو سب کے دل خراب کرو گی۔ اس وجہ سے میں روز کچن سے باہر نکل جاتی اور سکون سے تیار ہوتی، کیونکہ اگر میں صوبیہ کی حکم عدولی کرتی تو میرے ساتھ نہ جانے وہ یہ بات کس طرح سے استعمال کرتی۔ اس دن جب صوبیہ اپنے میکے سے گھر آئی تو وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے ابھی مجھے کھا جائے گی، اور پھر مجھے کہنے لگی کہ تم نے مجھے گھر سے بھیج کر میرے خلاف کیا کیا ہے۔ میں بھی اس وقت معصوم ہو گئی اور کہا کہ بھابھی میں نے کرنا کیا ہے، اور میں نے تو آپ کو گھر نہیں بھیجا، آپ کو امی نے میکے بھیجا تھا، اس میں میرا کیا قصور۔ میری بات پر صوبیہ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا اور اس نے کہا کہ اتنی میسنی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب پتا ہے۔ آج امی مجھے بتا رہی تھیں کہ بانو کو تمہارا بڑا خیال ہے۔ وہ اب کہہ رہی تھیں کہ بھابھی کتنی اچھی ہیں، وہ سارا دن گھر کے کام کرتی ہیں اور ہمارا اتنا کچھ کرتی ہیں، سب کا بھلا سوچتی ہیں، اس لیے ان کا بھی خوشیوں پر کوئی حق ہے، اور میں سوچ رہی ہوں کہ وہ بھی 1-2 دن اپنے میکے میں گزارائیں تاکہ انہیں بھی تھوڑا احساس ہو کہ ان کے لیے بھی خوشیاں بنی ہیں، ورنہ یہاں تو سارا دن انہیں کوئی نہ کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا اور سارا سارا دن وہ ہمارے لیے ہی گزار دیتی ہیں۔ صوبیہ نے میرے کہے الفاظ ہی دہرائے تھے۔ اس کے لہجے میں غصہ صاف جھلک رہا تھا کہ وہ اس وقت کتنے غصے میں ہے۔ میں نے بھی اس وقت معصومیت کے سارے ریکارڈ برقرار رکھے تھے
اور کہا کہ بھابھی میں نے کیا سازش کرنی ہے آپ کے خلاف؟ آپ کون سا کچھ غلط کر رہی ہیں؟ مجھے تو بس آپ کا خیال تھا، اور ہونا بھی چاہیے۔ آپ ایک بھی لمحہ آرام نہیں کرتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ خوشیوں پر آپ کا بھی حق ہے۔ میری ان باتوں پر بھابھی تل ملائی ہوئی واپس چلی گئیں۔ ہاں، جانے سے پہلے وہ مجھے دھمکی دینا نہ بھولی تھی کہ تم مجھ سے بچ کر رہو، ورنہ دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ وہ مجھ پر کالا جادو ہی کر سکتی ہے جو اسے آتا تھا، اس لیے اب میں ہر وقت منہ ہی منہ میں آیت الکرسی کا ورد کرتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے مجھ پر کچھ اثر نہیں کر رہا تھا۔ اور شاید یہی غم تھا جو صوبیہ کو کھائے جا رہا تھا۔ وہ میرے لیے الگ سے پرہیزی کھانا بھی بناتی تھی جو میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے پھینک دیتی تھی۔ مجھے دکھ بھی ہوتا تھا کہ میں کھانا ضائع کر رہی ہوں، لیکن اس وقت بس مجھے اپنی اور اپنی آنے والی اولاد کی فکر تھی، کیونکہ صوبیہ اس وقت بھوکی شیرنی بنی بیٹھی تھی اور کوئی موقع ڈھونڈ رہی تھی میرے خلاف کچھ استعمال کر سکے۔ اتنا تو مجھے سمجھ آ ہی چکا تھا کہ اس کے مقاصد نیک نہیں ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرنا کیا چاہتی ہے، اس کا مقصد آخر ہے کیا؟ کیونکہ اس گھر میں اس کی ہر کوئی سنتا تھا، اس کے خلاف یہاں ایک پتا بھی نہ ہلتا تھا، اور میں بھی اس کے خلاف کوئی بڑا مسئلہ کھڑا نہیں کر رہی تھی کہ انہیں مجھ پر تعویذ کرنے پڑے۔ تو پھر ایسا کیوں ہو رہا تھا، اور ایسی کیا چیز تھی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ سکون میں نہ تھی؟ میں بس اسی راز کی تلاش کا کھوج لگانے میں اتنی مگن ہوئی تھی کہ مجھے بھول گیا کہ صوبیہ کا اگلا شکار کوئی اور نہیں میں ہو سکتی ہوں، بلکہ میرے تو ذہن میں یہ آیا ہی نہیں تھا کہ اس کا اگلا شکار میں یا اولاد ہیں، کیونکہ میں اب تک یہی سوچ رہی تھی کہ ابھی جو اس دنیا میں نہیں آیا اس کے ساتھ کسی کی کیا دشمنی ہوگی، اور اسی وجہ سے میں کافی مطمئن بھی تھی۔ لیکن میرا سکون اس دن ڈوب گیا تھا۔ میں کھانا کھانے بیٹھی تو مجھے صوبیہ نے گرم روٹی لا کر دی اور الگ سے سالن نکال کر دیا۔ ابھی میں نے پہلا لقمہ ہی لیا تھا کہ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا، جیسے میرا سر گھوم رہا ہو۔ اس کھانے میں کوئی مسئلہ تھا، اس لیے میں نے فوراً وہ کھانا پیچھے کر دیا اور میز سے اٹھ گئی۔ میری ساس نے مجھے ایسے کرتے دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا ہے، ایسے کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ تب میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہا کہ اس کھانے میں کوئی مسئلہ ہے یا پھر صوبیہ نے کچھ ملایا ہے۔ ابھی میں نے اتنا سا کھایا ہے کہ میری حالت خراب ہونے لگی ہے، اس لیے میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گی۔ تب اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ اور کہتی، صوبیہ نے واویلا کرنا شروع کر دیا تھا اور کہا کہ کاش ساجد آپ مجھے چھوڑ کرنا چاہتے تو آج میں بیوہ نہ ہوتی اور اس گھر میں میری بھی کوئی عزت ہوتی۔ یہاں تو میں اپنا سمجھ کر کچھ بھی کام کروں، خلوص سے پیش آؤں، سب رائے گا ہی جائے گا۔ صوبیہ کے اس طرح رونے پر میری ساس تڑپ ہی اٹھی اور کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم اس پر الزام لگاؤ؟ میں نے کہا کہ میں یہ الزام نہیں لگا رہی، بلکہ مجھے پکا یقین ہے کہ بھابھی کچھ غلط کر رہی ہیں۔ اس سے آگے کچھ کہنے کے لیے میں نے منہ کھولا ہی تھا کہ میری ساس آگے بڑھی اور انہوں نے مجھے زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے مزید مارتی، ایاز آگے آئے تھے اور فوراً اپنی امی کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، امی آپ اس پر بلا وجہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی اور نہ ہی اسے تشدد کر سکتی ہیں۔ شہر بانو پاگل تھوڑی ہے جو اس طرح کا الزام بھابھی پر لگائے۔ اگر وہ کچھ کہہ رہی ہے تو اسے ثابت کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ مجھے ان کی باتوں سے کچھ ڈھارس ہوئی تھی اور تب میری ساس بولی کہ تمہیں اس چلتر لڑکی کا معلوم نہیں کہ یہ کتنی تیز ہے، لیکن اگر زیادہ ہمدردی سوار ہے تو ٹھیک ہے، بانو لاؤ ثبوت۔ امی کی یہ بات سنتے ہی میں اپنی دیورانی کے کمرے کی طرف بڑھی تھی اور وہ رضائی اٹھا لائی۔ تب میری ساس نے کہنا شروع کیا کہ دیکھا یہ کتنی گھٹیا لڑکی ہے، اس کے دل میں کینہ تب سے ہے جب یہ رضائی صوبیہ نے مانگی تھی، اور اب دیکھو ذرا۔ میں نے اپنی ساس کی ان باتوں پر کان نہ دھرے تھے، کیونکہ مجھے اس وقت یہی خوشی کافی تھی کہ میرا شوہر اس وقت میرے حق میں تھا اور مجھے اپنے آپ کو درست ثابت کرنا تھا۔ میں نے وہ رضائی کھول دی اور جیسے ہی کھولی اس میں کالے دھاگے اور تعویذ کا ڈھیر نکلنا شروع ہوا، اور پھر میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میں نے تو اب تک اس رضائی کو ہاتھ بھی نہ لگایا، اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کس کے استعمال میں تھی۔ میری ساس کو بھی یقین آ گیا اور انہوں نے صوبیہ کو زوردار تھپڑ مارا، اور پھر صوبیہ نے اصل حقیقت بتانا شروع کی کہ میں شروع سے ہی ایاز کو پسند کرتی تھی اور میرا دل اسی کی طرف مائل تھا، لیکن ایاز کو شادی کرنی ہی نہ تھی۔ اس لیے جب آپ نے میرا رشتہ ساجد کے لیے مانگا تو میں نے انکار کرنا چاہا تھا، لیکن اپنی غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر امی نے میری ایک نہ سنی اور مجھے بیعت دیا۔ میں نے دل میں ایاز کی محبت کو ختم نہ کیا تھا اور تعویذ وغیرہ شروع کر دیے تاکہ سب اچھا رہے، اور ساجد کو زہر دے دیا کہ جب دوبارہ آپ ایاز کے لیے دلہن ڈھونڈنے نکلیں تو مجھے لگا تھا کہ اب آپ مجھے دیکھیں گی،
लेकिन आपने शहरबानों को पसंद कर लिया था, इसलिए मैंने उसकी रज़ाई पर अमल किया कि ये मां ना बन सके या इसका बच्चा मर जाए। सोबिया की बात सुनकर अम्मी ने उसे घर से निकाल दिया और हमेशा के लिए उसके लिए यहाँ के दरवाजे बंद हो गए। और उन्होंने मुझसे मुआफ़ी भी मांगी और वादा किया कि अब कोई ज्यादती न करेगा। मैं खुश हूं कि मैंने अपने रब पर कामिल यकीन किया और उसने मुझे इतना अच्छा सिला दे दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।